ایک خاتون نے خواب میں اپنے آپ کو بغیر کپڑوں کے دیکھا ہے، تو معنی یہ ہے کہ سنت پہ نہیں چل رہی، سنت پہ چلنے کی کوشش کرے اور سنت والا لباس پہنا کرے اور لاحول پڑھا کرے، اور آئندہ ایسے خواب کسی کو نہ بتایا کرے۔ محمد حسین مانچسٹر سے حق مہر جو ہے کتنا ہو، جتنے حالات کے مطابق ہو، غریب تھوڑا دیتا ہے، امیر زیادہ دیتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے شریعت میں۔ بہرحال فقہاء یہ کہتے ہیں کہ 10 درہم سے کم نہ ہو، اب اوپر چاہے 10 لاکھ ہو۔ کہتے ہیں جی کچھ مجبور لوگ ضرورت پر سود والا قرضہ تو لے لیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ لیتے ہوئے شرم آتی، یعنی حرام کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی، زکوٰۃ لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ سود والا حرام نہ کھایا کرے، زکوٰۃ لے لیا کرے، قرضے والے کے لیے زکوٰۃ جائز ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کے جو نمسکار کرتے ہیں یہ ہندوؤں کا رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، السلام علیکم۔ سلمان نے لندن سے سلام عرض کیے ہیں بچوں کے لیے، اللہ اور اس کے بچوں کو اور ہر مسلمان کے بچوں کو اچھا بنائے۔ رات کو نفل نماز اگر تہجد ہم پڑھ رہے ہیں گھر میں تو اونچی آواز میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہاں اگر اور کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا، اس کی نیند خراب نہیں ہوتا، آپ بالکل اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کے وقت میں ہم تہجد کی نماز پڑھیں یا قضا نماز، قضا پڑھیں وہ زیادہ بہتر ہے، تہجد تو نفل ہے نا۔ بہرحال میں نے باہر کے ملک میں نوکری کی ہوئی ہے، داڑھی تو میں رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں چھوٹی کرا لو۔ بہرحال کوشش تو کریں، امتحان ہے، اگر آپ جمے رہے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، اگر ڈھیلے پڑ گئے تو پھر آپ جانیں آپ کیوں، اب شریعت میں تو حکم نہیں ہے کہ آپ چھوٹی کرائیں۔ اگر کسی پر پیسوں کا پچھلا حساب رہ گیا ہے اندازے سے کر لیں، کلمہ ایک ہے یا 6 ہے، وہ 6 کلمے اسی ایک کی بنیاد ہے۔ جیسے اب نماز تو ایک ہے لیکن رکعتیں 4 ہیں، پھر ایک ہی پڑھا کرو نا۔ جب کلمہ ایک ہے نماز کی رکعت بھی ایک، یہ 4 کیسے ہو گئی؟ اصل میں تبلیغی جماعت پر اعتراض کرنا چاہتا ہے بیچارہ، وہ کیا کرے۔ اسی لیے جیسے اہل قرآن کہتے ہیں کہ بھائی قرآن ایک ہے، یہ 6 قرآن آپ حدیثیں کہاں سے لے آئے، 6 سیاستہ، آپ کے دماغ کا خلل ہے۔ آج کل شادیوں میں حق المہر نکاح کے وقت موقع پر ادا کیا جاتا ہے، ولی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال حق المہر جو ہے وہ عورت کا حصہ ہے، اس کے باپ کا نہیں ہے۔ اگر اس کا باپ اپنی بیٹی کو دے پھر تو دو، ورنہ خود اس لڑکی کو دو۔ اگر ظہر مغرب عشاء کی آخری 2 نفلیں نہ پڑھیں، صلاۃ حاجہ پڑھ لیجیے، اللہ کے وہ نفلیں تو نہیں ہو تو سنت ہے خدا کے بندے، ظہر کے بعد بھی سنت موقدہ ہے، مغرب کے بعد بھی سنت موقدہ ہے، عشاء کے بعد بھی موقدہ ہے، سنت موقدہ چھوڑ کے نفلیں حاجت کی پڑھتے رہو۔ آپ کے سوالات جواب میں سنتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے سنتے ہیں، اچھی بات ہے۔ گورنمنٹ کی نوکری لینے کے لیے پیسے دینا رشوت ہے، حرام ہے، لینے دینے دونوں پہ لعنت ہے۔ بچوں کا نام اگر عبد الوارث رکھا جائے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حاملہ عورتیں جو ہیں اگر سورج گرہن ہو تو باہر نہ جائیں، یہ جاہلوں کی رسمیں ہیں، ہندوؤں کی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا ایک عورت اگر ایک ایسی جگہ بیٹھی ہوئی ہے، سورج گرہن ہو گیا، وہ نہر کے کنارے کپڑے دھو رہی تھی، اوپر تو چھت ہے نہیں، اب کیا کرے، کہاں جائے؟ ایسے مسئلے گھڑتے ہیں، لوگ اپنا عقل لڑاتے رہتے ہیں۔ اصل یہ ہندوؤں کا مسئلہ ہے۔ میں نے 6-7 عمرے کیے، احرام کے کپڑے پر بھی خوشبو لگائی، دم پڑ گئی، ایک دم پڑے گی، 6 نہیں۔ آج کل شیعہ اور اس بات سننے بھی ابو طالب کو اپنے وقت کا نبی کہتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا۔ ابو طالب کو نبی کوئی نہیں کہتے، پہلی دفعہ میں تمہارا لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں، میں نے زندگی میں نہیں سنا کسی نے ابو طالب کے تو اسلام میں بھی شک ہے۔ اس نے تو حضور کے کہنے پر بھی کلمہ نہیں پڑھا، کہا انا علی دین عبد المطلب۔ حضور روتے ہوئے اٹھے کہ میں نے کوشش کی، میرا محسن چچا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ نے قرآن اتار دیا کہ انک لا تہدی من احببت، حضور جن کو آپ محبوب رکھے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے اس کو نبی بنا دیا، نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے استاد ظفر خٹک کینسر میں، اللہ شفا دے، سورۃ یاسین یا قرآن پڑھ کے حضور کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں۔ مردان سے آپ کو سلام کہا ہے،
اس کو سانس کا مسئلہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم کالج میں پڑھتے ہیں اور ہمیں غیر محرم عورتیں پڑھاتی ہیں، بہرحال اگر مجبوری نہ ہو تو کالج بدل دو، چونکہ جب غیر محرم عورتیں پڑھائیں گی تو آپ دیکھیں گے بھی، بولیں گے بھی، سوال جواب بھی کریں گے۔ حضور کی زیارت حالت بیداری میں ہو سکتی ہے، اللہ چاہے تو کرا دے۔ ایک آدمی 50,000 کا ایک بیل لیا، پھر 1 لاکھ میں بیچا، کھلایا پلایا ہوگا نا، خرچ کیا ہوگا، موٹا تازہ ہوا تب 1 لاکھ کا بکانا۔ لوگ آج کل تو ان کو گھی پلاتے ہیں، بسکٹ کھلاتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ان کو کھلاتے ہیں۔ حیض کی حالت میں ہاتھ جل جائے، جب حیض کا وقت ختم ہو تو غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، ہاں بالکل ضروری ہوتا ہے۔ اس جگہ پلاسٹک لپیٹ لے تاکہ وہاں پانی نہ لگے، اس کے اوپر بسا کر دیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک شخص 67 سال سے سوشل میڈیا پر اسلام اور شریعت کے بارے میں مغلظات اور کفریات بیان کرتا ہے۔ بہرحال اگر توبہ کرے تو اللہ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اور اس کو چاہیے کہ توبہ کر دے۔ اگر لڑکی خلا لیتی ہے، اس کو حق المہر ملے گا، حق المہر نہیں، وہ سب کچھ جو اس نے لیا ہے وہ بھی واپس کرنا پڑے گا خاوند کو۔ اور جب خلو لے گی اس کو سب واپس کرنا پڑے گا، حق المہر لے چکے وہ بھی واپس کرنا پڑے گا۔ خاوند نے کوئی زیادہ، یعنی وہ جو مطالبہ کرے گا وہ پورا کرنا پڑے گا۔ اگر لڑکی حق المہر معاف کر دے، وہ تو معاف کر سکتی ہے اگر چاہے تو۔ شریعت میں جسے لڑکا دھوکہ سے شادی کی، وہ شیعہ مسلک کا ہے، بہرحال اب تو کوشش کرے کہ اس کو بھی ہدایت پر لے آئے۔ اب نکاح ہو گیا، غلط ہوا، صحیح ہوا، اب پھر مزید جھگڑے پیدا ہوں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے، مجھے تو نہیں ملے، آپ کو جب ملے تو میرے سلام عرض کر دیں۔ اللہ کے بندے، آپ کو تکلیف کیا ہے؟ بھلا حضرت زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر زندہ ہوتے تو حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہوتے، سرکار دو عالم پہ کلمہ نہ پڑھتے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اتریں گے تو حضور کی شریعت پہ چلیں گے اور حضور کے روضے میں دفن ہوں گے، تو خضر علیہ السلام زندہ بھی ہوں اور کلمہ نہ پڑھیں؟ یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جی فلاں دن فلاں بزرگ کو ملے تھے، فلاں کو ملے تھے۔ یہ حرم میں جو کام کرتے ہیں ان کو ہم صدقہ خیرات دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس پر اب عمرے کے احکام لاگو ہوں گے۔ حرم کے خدام کو دم کی بکری خرید کر کے نہ دیں، بلکہ ذبح کر کے گوشت بنا کے دیں، وہ جا کے پھر بیچ دیں، کیا کرو گے؟ آپ کا دم ادا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی غریب دم نہ دے سکے، جب اللہ پیسے دے پھر کر دے۔ دم کی ادائیگی کا بہترین طریقہ دم دینا ہے، جا کے بکری خریدے اور دے دے، اور بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ حرم کے باہر جو دکاندار ہیں وہیں جا نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، اگر ان کو اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ 2 بھائیوں کا جھگڑا ہوا، باپ نے ایک بیٹے کو آگ کر دیا ہے، باپ کو کوئی حق نہیں شریعت میں آگ کرنے کا، وہ باقاعدہ وارث ہے، اس کو وراثت کا حصہ دینا ہوگا۔ یہ تو انگریزوں کا قانون ہے کہ آگ کر دو۔